مکی دور میں اقامت دین کی جدوجہد کرنے والوں کے لیے تہجد کی نماز کو ضروری قرار دیا گیا، وضاحت فرمائی ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی جو میں نے شاید بعض مواقع پر اس کی وضاحت کر دی ہے کہ جب کہ کوئی اور نماز ابھی فرض نہیں تھی قطعاً، اس پر صرف ایک ہی نماز تھی اور وہ قیام اللیل، لیکن وہ بھی فرض کے درجے میں نہیں تھی۔ اس کے بارے میں بھی جو آیا ہے وہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، جو آپ کے ساتھ ہے ان میں سے بھی ایک گروہ۔ فرض نماز کے لیے یہ انداز نہیں ہو سکتا، فرض نماز تو پھر ہر ایک کے لیے پڑھنی لازم تھی۔ تو یہ تو اصل میں ابتدائی جو ایک حکم تھا، اور اس کے بارے میں پھر روایات جو ملتی ہیں کہ جو اس رکوع اس سورت کی جو آخری آیت ہے جس پر پورا رکوع مشتمل ہے ایک ہی آیت پر، اس میں جو دو پھر آئی ہیں ترمیمیں یا اس کے اندر جو نرمیاں کی گئی ہیں، تو اس میں سے بعض جگہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ 9 مہینے بعد ہو گیا، 10 مہینے بعد ہو گیا، 11 مہینے بعد ہو گیا، 16 مہینے بعد ہو گیا، بعض میں آتا 10 سال بعد ہوا، 11 سال بعد ہوا۔ تو اس کے ضمن میں بہت پریشان رہا بہت عرصے تک کہ اتنی اہم بات ہے، اس کے ضمن میں یہ اتنی مختلف روایات، کہاں مہینے کہاں سال۔ لیکن پھر یہ کہ عقدہ کھل گیا۔ امام سیوطی کی جو بہت مشہور کتاب ہے اس میں یہ بات کھل گئی کہ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک یہ آیت ایک نہیں دو ہیں۔ پہلی جو تنسیخ آئی ہے یا ترمیم آئی ہے یا جو اس میں نرمی کی گئی ہے، یہ تو 10 مہینے 11 مہینے یا 12 مہینے کے بعد ہو گئی۔ دوسرا حصہ جو ہے یہ یا تو ہجرت سے متصلاً قبل اور یا ہجرت کے بعد ہے۔ پہلا تو یہ تھا علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، پہلا حصہ یہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا تھا علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ آیت تو لازماً یا تو متصلاً آ سکتی تھی، قتال کا ذکر ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ، یا تو ہجرت سے متصلاً قبل آ سکتی ہے، اور یا پھر جیسے کہ وہ آیت جو ہے کہ جو سورہ حج میں آئی ہے کہ یقاتلون اذن للذین یقاتلون یا یقاتلون، یہ دونوں اس کی قراتیں ہیں۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، یہ سورہ حج کی آیت ہے، اور اس کے بارے میں تحقیق یہ ہے کہ یہ اثناء سفر ہجرت میں نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح یہ حصہ جو ہے اس آیت کا آخری، یہ بھی یا تو ہجرت سے متصل قبل اور یا ہجرت کے بعد، جبکہ فرض نماز آ چکی، اقامت الصلاۃ ہوئی ہے 11ویں سال میں، جبکہ معراج ہوئی ہے، اس کے بعد سے اقامت الصلاۃ کا لفظ شروع ہوا ہے قرآن مجید میں، نماز کا قائم کرنا۔ اس سے پہلے کہیں سجدے کا ذکر ہے، کہیں تسبیح کا ذکر ہے، تسبیح و تحلیل کا ذکر ہے، بکرتم و اصیلا ہے، کہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ہے۔ تو مختلف جو ہیں اوقات کے حوالے سے قبل طلوع الشمس و قبل غروبها کہیں اس طریقے سے ہے۔ تو یہ جو شکل آئی ہے اقامت الصلاۃ کی، وہ تو در حقیقت ہے معراج کے واقعے کے بعد، اور اس کو گویا کہ بدل قرار دے دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اب ہمارے لیے چونکہ شریعت، ہم تو اس ترتیب سے نہیں چل سکتے، ہمارے لیے شریعت کے اعتبار سے فرض نماز تو پڑھنی لازم ہے ہر صورت میں، تو اس لیے اس میں جتنا بھی انسان مزید اضافہ کر سکے اقامت دین کی جد و جہد کو کرتے ہوئے، وہ نور علی نور ہے، لیکن وہ تقرب بالنوافل جو اقامت دین کی جد و جہد سے دستکش رہتے ہوئے کیا جائے وہ زیرو ہے، وہ چاہے پوری رات کا تہجد ہو۔ لیکن اقامت دین کی جد و جہد کرتے ہوئے آپ مزید نوافل کا اہتمام کریں، آپ رات کو کھڑے رہیں، آپ کچھ اور کریں، تو یہ نور علی نور ہے۔ بس یہ ہے جس کو کہ فرق کو سمجھ لینا چاہیے۔ البتہ وہ جو تصور ہمارے ہاں بن گیا ہے کہ سارے وہ
سلوک کے مراحل بھی طے ہو گئے ہیں، اور کوئی شخص جو ہے وہ مرشد بھی بن گیا ہے، دوسروں کے لیے مسند ارشاد کے اوپر بھی بیٹھ گیا ہے، لیکن اس اقامت دین کی جد و جہد کا کوئی آس پاس بھی کوئی گزر ہی نہیں۔ گزر ان کا ہوا کب؟ عالم اللہ اکبر میں، تو اس اللہ اکبر کے عالم میں گزر ہی نہیں ہوا۔ وہاں جو یہ تقرب بالنوافل ہے، اصل میں ساری نفی اس کی ہے، لیکن اس فرض کو ادا کرتے ہوئے، التزام جماعت اور اس کے ڈسپلن کی پابندی کرتے ہوئے، جتنا وقت مزید مل جائے، جتنے بھی مہلت ہو، بلکہ اس وقت تو یہ ہوگا جب کٹھن مرحلے آئیں گے آپ خود بخود سجدے میں گریں گے۔ اس وقت صحیح معنی میں جو ہے جب ایک آپ کٹھن منزل سے گزر رہے ہوں گے تب صحیح رقت طاری ہوگی۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ رونے والا منہ بنا لو، بلکہ وہ تو رونا خود آئے گا کہ اللہ میں کیا کروں، میں کس مخمصے میں پھنس گیا ہوں، پروردگار تو ہی مجھے اس سے نکالنے والا ہے۔ پھر جو اصل دعا ہوتی ہے کہ جب انسان اس جد و جہد کے اندر ہو اور اس کے کسی مشکل کے اندر گرفتار ہو، تو بہرحال اس کی نفی نہیں ہے کہ آدمی اس کے ساتھ جتنی بھی کرے وہ ٹھیک ہے۔